اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ربیع الاول کے پہلے جمعے کا ایک نہایت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ نہایت ہی مبارک اور افضل ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بدولت ہی اللہ پاک نے ہمیں جہالت سے نجات دی اور ہمیں علم کی روشنی عطا کی، ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس مبارک مہینے میں جمعے کے دن بھی نہایت مبارک دن ہے، اور قبولیت کی گھڑیاں ان مبارک دنوں میں قبولیت کی کچھ ایسی گھڑیاں ہیں کہ جس میں ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی رزق کی تنگ دستی دور ہوگی، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں برکت ہوگی، انشاءاللہ العزیز آپ کا دشمن زیر ہوگا، انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی پریشانی سے اور تنگ دستی سے نجات ملے گی۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل احمد اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، تو چلیں آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کیے بنا ہی اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، یعنی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے اور وظیفہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچتے ہیں، نیکی نہیں کرتے اور پاک صاف نہیں رہتے، اور کہتے ہو کہ ہم نے تو بڑے وظیفے کیے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو میرے بھائی، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا جو ہے ایک بہت بڑی نحوست کی علامت ہے، تو نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں اور پاک صاف رہیں اور پھر وظائف کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا 100% فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، جن وظائف سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے کا آپ لوگوں سے کہتے ہیں، ان وظائف سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ جس دعا سے پہلے یا وظیفے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی، وظائف بھی آپ کے قبول ہوتے ہیں جن کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا جائے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ کو یہ مبارک وظیفہ بتا دوں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے وظیفے کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے اور نہایت چھوٹی سورہ ہے، بہت فضیلت والی سورت ہے، اور اس کی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں بہنوں،
آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، اس کے بعد آپ نے اپنے بٹوا جو ہے، جہاں پر آپ نے پیسے رکھتے ہیں، کوئی تھیلی ہے یا بٹوا ہے، اس کے اوپر بھی پھونک مار لینی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کے بٹوے میں کبھی پیسے کم نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بٹوا جو ہے وہ پیسوں سے سارا سال بھرا رہے گا۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے کرنا ہے کہ میں یہ وظیفہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری تنگ دستی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے مالا مال فرمائے اور میری رزق کی تنگ دستی دور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کریں، اس وظیفے کا آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا، اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ کبھی تنگ دست تھے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی آپ سب لوگوں کو عام اجازت ہے، اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، لیکن کرنا جمعے کے دن ہی ہے۔ جمعے کے دن آپ کسی وقت بھی مغرب سے پہلے پہلے، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، اور کسی وقت بھی کر لیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے کر لیں۔ یہ میری مائیں بہنیں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے پاک حالت میں کرنا ہے، ناپاک حالت میں آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس وظیفے کی اور ہماری تمام باتوں کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہے، تو صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو پیارے دوستو، آخر پر میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنے فضل کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔